أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں اور مقدس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمایا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ اس نعمت کے حاصل ہونے کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آج کے دن اس عیدگاہ میں جمع فرما کر ہدیہ تشکر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ جو گزرا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، بڑی ہی مقدس اور بڑی ہی برکتوں والا مہینہ تھا۔ اسی مہینے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے، یعنی عید کا دن۔
جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں عید کا دن کہتے ہیں، خوشی کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی مہینے کی یعنی رمضان المبارک کی بدولت عطا فرمایا۔ چنانچہ اسلام کے عظیم الشان تہواروں میں سے ایک تہوار یہ بھی ہے، یعنی عید الفطر کا تہوار۔ اور اسلام کی تاریخ کے اندر دو ہی تہواروں کا ثبوت ملتا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان دو تہواروں میں سے ایک عظیم الشان تہوار عید الفطر کا تہوار ہے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ موجود ہے کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں مسلمانوں نے، صحابہ نے کسی طرح کا کوئی تہوار نہیں منایا، کوئی خوشی نہیں منائی۔ لیکن جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے مدینہ آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن متعین کیے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، مسلمان اور مسلمانوں کو اطمینان و سکون حاصل ہو گیا اور اسلام کو تھوڑا عروج اور بلندی حاصل ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی جشن اور مسرت کے دن متعین کیے، خوشی کے دن متعین کیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کے دن مقرر کیے کہ آج تمہاری عید کا دن ہے، آج تمہاری خوشی کا دن ہے، آج روزہ داروں کے لیے جشن اور مسرت کا دن ہے، فرحت اور شادمانی کا دن ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے کسی نہ کسی دن خوشی کا دن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دن جشن اور مسرت کا دن ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہ لوگوں اس لیے ہمارے لیے یہ دو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے دن متعین کیے ہیں، یہ دو دن تہوار کے متعین کیے ہیں۔ اور وہ کون سے دن ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک عید الفطر کے دن ہے، ایک آج کا دن ہے، یعنی آج کی عید کا دن جسے عید الفطر کا دن کہتے ہیں، اور دوسرے عید الاضحیٰ یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، آج کا یہ دن جو خوشی کا دن ہمیں ملا ہے، آج کا یہ دن جو عید الفطر کے دن سے اور عید کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بدولت عطا کیا گیا ہے، اور یہ خوشی کا دن ہے۔ آج جتنی خوشی کا اظہار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشی کی اجازت ملی ہے، شریعت نے خوشی کی اجازت دی ہے۔ آج کے دن خوشی کا اظہار ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، مسلمانوں کے لیے چاہے خوشی ہو یا غم ہو، ہر ایک اعتدال کے اندر ہونا چاہیے۔ نہ اتنی زیادہ خوشی ہو جائے کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، اور نہ اتنا زیادہ غم ہو کہ انسان اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈال بیٹھے۔ آج کا یہ دن خوشی کا دن ہے میرے دوستو، اس دن خوشی منانے کا دن ہے۔ آج کے دن خوشی بھرپور عطا کی جائے اور خوشی کے ساتھ
اس دن کو گزارا جائے میرے دوستو، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے شریعت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو کیسے گزارنا ہے، اس دن ہمیں کیا کرنا ہے اور خوشی ہمیں کیسے منانی ہے، شریعت نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ چنانچہ ہم اس ایک دن کے لیے ایک مہینہ پہلے سے خوشی منانے لگتے ہیں، اور رمضان سے پہلے لوگ عید کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی عید آنے والی ہے، عید کی تیاری کرو۔ عید کی تیاری ہو گئی بھائی ہو گئی تیاری، ایک مہینہ پہلے سے عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اس ایک دن کے لیے۔ آج کا دن اس لیے کہ اللہ نے اس دن کو خوشی کا دن تمہارے لیے متعین کیا ہے۔ آج کا یہ دن عید الفطر کا دن تمہارے لیے جشن و مسرت کا دن ہے، اور ایک مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میرے دوستو یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید کے آنے سے پہلے پہلے لوگ کیا ہے اشترا دکانیں لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور کپڑوں کی بھی دکانیں لگاتے ہیں، ٹوپیوں کی بھی لگاتے ہیں، عطر کی بھی لگاتے ہیں، سوئیوں کی بھی لگاتے ہیں، میوے اور مٹھائیوں کی بھی دکانیں لگاتے ہیں۔ ہر ایک عید کی خوشی کے لیے، ہر ایک عید کی دن کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق کہ عید کا دن آنے والا ہے، خوشی کا دن آنے والا ہے، ہر ایک خوش ہو جائے، بیوی بچے خوش ہو جائیں، پڑوسی خوش ہو جائیں، دوست و احباب بھی خوش رہیں۔ ہر ایک خوشی کے لیے اس دن کے لیے تیاریاں کرتا ہے، اور پورے رمضان المبارک عید کی فکر ہوتی ہے کہ عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو یاد رکھو، یاد رکھیے، ہماری اور آپ کی سوچ، ہماری اور آپ کی فکر، ہماری اور آپ کی ذہنیت یہ کیا ہے دنیاوی ہے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں، ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ آج ہماری فکر یہ ہے کہ عید کا دن آنے والا ہے، اور عید کے دن آنے سے پہلے پہلے، عید کے دن آنے سے پہلے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ مال بٹور لیں، ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں، ہم زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لیں، تاکہ عید کے دن خوشی کے ساتھ گزار سکیں، عید کے دن اچھے لباس بنوا سکیں، عید کے دن اچھے طرح گھر کے اندر کھانا پکا سکیں، اور اچھے کھانے کو کیا ہے انجام دے سکیں اور کھا سکیں۔ ہر ایک کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ہم ہر اعتبار سے دنیاوی کی اعتبار سے دنیا کی سوچ رکھتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی سوچ و فکر کے حامل ہیں، اور ہماری اور آپ کی فکر یہی ہوتی ہے۔ ہر ایک، میں نے کہا نہیں اشترا دکانیں لگتی ہیں، اور حقیقت میں لگتی ہیں، ہر ایک کمائی کرنا چاہتا ہے عید کی وجہ سے، چاہتا ہے عید کا دن ہے کمائی کر لو، نہیں دوبارہ سال بھر میں نہیں آئے گا، پھر ہر ایک کمائی کرنا چاہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی فکر یہی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو دن خوشی کے دیے ہیں، یہ جو دن عید الفطر کے عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان خوشی کے دنوں میں بھی پیغام دیا ہے میرے دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس خوشی کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے ہٹا کر، دنیا کی فکر سے ہٹا کر آخرت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی ہے، اور فرمایا ہے میرے دوستو آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن جشن و مسرت کا دن ہے، آج میرے دوستو آج کا دن موج مستی کا دن ہے۔ میں نے کہا تھا کہ خوشی اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ حد سے تجاوز کر جائے۔ شریعت نے جو خوشی منانے کی اجازت دی ہے وہ حدود شرعی کے دائرے کے اندر رہ کر اجازت دی ہے میرے دوست، حدود شرعی کے دائرے میں رہ کر آپ خوشی منائیے، شریعت کے حدود سے باہر مت نکلیے۔ چنانچہ خوشی کا دن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رنگ رنگلیاں منائیں،
ہم موج مستیاں کریں، ہم گناہوں کے کام میں ملوث ہو جائیں، ہم لہو و لعب میں لگ جائیں؟ نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوشی کے دنوں کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف یاد دہانی کرائی ہے۔ آپ غور کریے، چنانچہ آپ دیکھیے آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمایا ہے عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو، ایک خاص پیغام دیا ہے مسلمانوں کو، ایک خاص پیغام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو۔ اور وہ پیغام کیا ہے، وہ حکم کیا ہے میرے دوستو؟ وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو دیا، پھر آدم علیہ السلام کو دیا، پھر نوح علیہ السلام کو دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اسحاق علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ السلام کو دیا، یوسف علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، پھر سب سے آخر میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور وہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دیا، پھر تابعین کو دیا، تبا تابعین کو دیا، ائمہ مجتہدین کو دیا، بزرگان دین کو دیا، اولیاء اللہ کو دیا، اقطاب کو دیا، ابدال کو دیا۔ میرے دوستو، آج اسی پیغام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کرانا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پیغام کی طرف یاد دلانا چاہتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے میرے دوستو؟ وہ پیغام کیا ہے میرے دوستو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کو عطا فرمایا، پھر اس کے بعد تابعین، تبا تابعین، اور پھر یہاں تک کہ آج بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ وہ پیغام کیا ہے میرے دوستو؟ وہ پیغام ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے لوگو، عید کے دن صبح سویرے اٹھو اور مسواک کرو، نماز ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے بعد غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اگر موجود ہیں تو، اگر ہو سکے تو نیا لباس پہنو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، اگر تمہیں کوئی چیز میسر ہوتی ہے تمہارے گھر کے اندر میٹھی تو اسے نوش فرما لو۔ اس کے بعد عیدگاہ کی طرف نکل جاؤ، عیدگاہ چلے جاؤ، اور جاتے ہوئے میرے رب نے ایک پیغام دیا ہے میرے دوستو۔ میرے رب نے کہا ہے کہ یہ پیغام ہے تمہارے لیے، تم عیدگاہ جاؤ اور راستے میں جاتے ہوئے تم اللہ کی صدائیں بلند کرو، تم تکبیر کہتے ہوئے جاؤ۔ فرمایا پیغام یہ ہے، تم یہ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوستو، اللہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ لوگوں، چاہے کہیں کا بھی مسلمان ہو، چاہے عرب کا مسلمان ہو، چاہے عجم کا مسلمان ہو، عید کے دن کہیں کا بھی عید کرنے والا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے برطانیہ کا ہو، چاہے انگریزی بولنے والا ہو، چاہے ہندی بولنے والا ہو، مراٹھی بولنے والا ہو، سنسکرت بولنے والا ہو، کسی بھی زبان کا مالک ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، عجم کا ہو یا عرب کا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، عالم ہو یا وہ جاہل ہو، کسی طرح کا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ کا نام لینے والا ہو اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، تو آج کے دن اللہ نے اسے یہ پیغام دیا ہے کہ آج تیری زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، آج تیری زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہونا چاہیے، آج تیری زبان پر صرف ایک ہی تکبیر ہونی چاہیے۔ آج تو ہماری کبریائی کو بیان کر، آج تو ہماری بڑائی کو بلند کر، آج تو ہماری وحدانیت کا اعلان کر، آج تیری زبان پر صرف ایک نعرہ ہو۔ پوری امت مسلمہ کو، پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے ایک ہی پیغام دیا ہے میرے دوست، دیا ہے کہ نہیں دیا؟ دیا ہے میرے دوست، ایک پیغام دیا میرے رب نے کہ، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آج تم
कहते जाओ ईदगाह, ईदगाह जाओ और कहते जाओ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस पैगाम के अंदर अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा। यहाँ पर अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा कि वो देवबंद का मानने वाला हो, बरेली मसलक का मानने वाला हो, अहले हदीस हो या शिया हो या गैर मुक़ल्लिद हो, कोई फ़र्क नहीं रखा मेरे रब ने। है कोई माई का लाल या कोई ये कह सकता हो कि नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हमारे लिए पैगाम दिया है, हम इसके हामिल हैं या हम इसके चाहने वाले हैं या हम इसके मानने वाले हैं। अल्लाह ने ये पैगाम हमारे लिए ख़ास करके नाजिल फरमाया है कोई ये कह सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, पूरी कायनात के लोगों के लिए अल्लाह ने एक पैगाम रखा है और अल्लाह ने कहा है कि आज तुम लोगों की ज़ुबान पर, पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नारा हो, सिर्फ एक ही तकबीर हो, और वो ये है कि अल्लाह की किबरियाई को बुलंद किया जाए, अल्लाह की बड़ाई को बुलंद किया जाए। अल्लाह ने कहा आज हमारी किबरियाई को बुलंद करो, आज हमारी बड़ाई को बुलंद करो। आज किसी की बड़ाई नहीं होगी, आज किसी की किबरियाई नहीं होगी। अगर बड़ाई बयान की जाएगी तो अल्लाह की जाएगी। न दौलत बड़ी है, न हुकूमत बड़ी है, न सरवत बड़ी है, न तो मेरे दोस्तों पीर बड़ा है, न फ़कीर बड़ा है, न वली बड़ा है, न बुजुर्ग बड़ा है, न वली बड़ा है, न नबी बड़ा है, न पैगंबर बड़ा है, न ज़मीन बड़ी है, न आसमान बड़ा है, न अर्श कुर्सी बड़ी है। कुछ भी बड़ा नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ एक ज़ात बड़ी है। और वो ज़ात क्या है? अल्लाह ने कहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहते जाओ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज अल्लाह की किबरियाई बयान करो तुम, अल्लाह की बड़ाई बयान करो तुम कि सबसे बड़ी ज़ात किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी की ज़ात बड़ी नहीं है। बड़ाई का मालिक अल्लाह है, खूबियों का मालिक अल्लाह है। आज सिर्फ एक ज़ात की बड़ाई होगी, हर एक की ज़ुबान पर यही कलमे होंगे, हर एक की ज़ुबान पर यही नारा होगा, हर एक की ज़ुबान पर यही तकबीर होनी चाहिए। अल्लाह की बड़ाई बयान करो। और ये भी नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि इधर तो अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए, इधर तो अल्लाह की तकबीर कही जाए, और इधर क्या है हम तकबीर कह रहे हो, ईदगाह आ रहे हो, और आते हुए रास्ते में हम प्लानिंग कर रहे हों, रास्ते में आते हुए हम मंसूबे बना रहे हों कि अभी ईद की नमाज पढ़कर हमें फला जगह जाना है, हमें फला जगह जाना है, हमें फला जगह जाना है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं, कोई मंसूबा मत बनाओ, कोई प्लानिंग मत करो। अल्लाह ने कहा आज सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान करो, आज अल्लाह की बड़ाई बयान करो। आज अल्लाह के लिए अल्लाह की बड़ाई होगी। और मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, आगे फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया जब तुम अल्लाह की बड़ाई बयान कर लो, फरमाया कि कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं है, माबूद कोई नहीं है, परस्तिश और पूजा के लायक कोई नहीं है। सजदा होगा तो अल्लाह की ज़ात का होगा, अगर तवाफ़ करेंगे तो अल्लाह के घर का करेंगे, सर झुकाएंगे तो अल्लाह के सामने झुकाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई माबूद नहीं है, माबूद तो सिर्फ अल्लाह है। सजदा करेंगे तो अल्लाह के सामने करेंगे, और अगर सर झुकाएंगे तो अल्लाह के सामने झुकाएंगे, इसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकाएंगे। आज अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, सेहत देने वाला अल्लाह है, तंदुरुस्ती अता फरमाने वाला अल्लाह है।
ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی، کتنا بڑا پیغام دیا ہے میرے رب نے۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، اللہ نے کیا کہا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ پھر آگے فرمایا، پھر آگے اللہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سے اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے۔ اور قسم کھا کر میرے رب نے قسمیہ جملہ استعمال فرمایا میرے دوستو، واللہ اکبر، کہ خدا کی قسم اللہ کی ذات ہی بڑی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات بڑی نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیوں کا مالک اللہ ہی ہے، ہر بڑائی اور کبریائی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ تو میں نے آپ کو آج کے پیغام اور تکبیرات کے متعلق کچھ باتیں سنا دی ہیں۔ دراصل میرے دوستو، یہ عید الفطر کا دن ہمیں جو ملا ہے، میں نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کے بدولت ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دن عطا فرمایا ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ شریعت کی طرف سے ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے تھے میرے دوستو، تو مدینے کے اندر دیکھا تھا کہ لوگ 2 دن موج مستیاں کرتے ہیں، وہاں کے یہود و نصارہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ کھیل کود کرتے تھے اور موج مستی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے یہود۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہماری قوم کو، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں ہماری قوم کو فرعون سے جو نجات ملا تھا، اس کی خوشی میں ہم لوگ کیا ہے، اس کی خوشی میں ہم لوگ یہ دن مناتے ہیں اور تہوار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے بھی کیا ہے، 2 دن خوشی کے دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ اور عید الفطر کا دن، آج کا یہ دن میرے دوستو، دراصل بڑا ہی مبارک دن ہے اور بڑا ہی مقدس دن ہے۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام کا دن ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ جب کوئی آدمی کسی مزدور کو رکھتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، تو جب مزدور مزدوری سے فارغ ہو جاتا ہے، شام کے وقت مزدور کیا ہے، اب اسے مزدوری دینی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو حکم دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا، تلاوت کرنے کا اور تراویح پڑھنے کا، اعتکاف کرنے کا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آپ بارہا سنتے ہیں مقرروں کی زبانی، اس لیے میں ادھر نہیں گیا۔ تو اب جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اسے مزدوری دینے کی باری آتی۔ چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج جب مزدور شام کو فارغ ہوتا ہے تو ہاتھ پیر دھل کے اور خوب جھاڑ جھوڑ کے پھر مالک کے سامنے جاتا ہے۔ گندہ لباس میں ایسے ہی ہاتھ کیا ہے، ملبے کے اندر یا کیا کہتے ہیں اینٹا گارا اور مسالے کے اندر لگا ہوا تو نہیں جاتا مالک کے سامنے، دھل دھلا کر صاف ستھرا بن کر پھر مالک کے سامنے جاتا ہے کہ صاحب ہم نے کام کر دیا ہے، ہم جا رہے ہیں، ہمیں دہاڑی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضر ہوئے، بتائیے اللہ کے یہاں ہم حاضر ہوئے۔ آج ہم لوگ بھی پاک صاف ستھرے ہو کر، نئے لباس پہن کر، نہا دھو کر، باوضو ہو کر اللہ کے در میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن جو ہم نے 1 مہینہ عبادت کی ہے اس کی مزدوری عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن جب مسلمان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو راستے اور چوراہوں پر، گلیوں پر اور نکڑوں پر فرشتوں کی جماعت متعین ہوتی ہے، اور فرشتے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں چلو اپنے اس رب کے پاس چلو جو بہت احسان کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ انعام کا دن ہے، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے، اور جو مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔